أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغیوب۔ فرمایا جب یہ احسانات یاد دلا کر اللہ پاک فرمائیں گے اے عیسیٰ ابن مریم کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی معبود بنا لو؟ تو وہ جواب میں عرض کریں گے سبحان اللہ، میرا یہ کام نہ تھا کہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا۔ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا۔ آپ جانتے ہیں کہ جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کی ذات میں ہے۔ آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کو جاننے والے ہیں۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے حکم دیا تھا، یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ میں اسی وقت تک ان کا نگران تھا جب تک کہ میں ان کے درمیان رہتا تھا۔ جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا تو آپ ان پر نگران تھے اور آپ تو ساری ہی چیزوں پر نگران ہیں۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر معاف فرما دیں تو آپ غالب اور دنا ہیں۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم۔ تب اللہ فرمائیں گے یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے۔ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ زمین اور آسمانوں اور تمام موجودات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن یہاں 3 باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ لوگ محبت میں اتنا مبالغہ کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ یعنی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نعوذ باللہ 3 ہے، ایک اللہ کی ذات ہے اور ایک حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم ہے اور ایک حضرت عیسیٰ خود ہیں۔
اللہ پاک یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں، قیامت کے دن ہم عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پوچھیں گے، کیا آپ نے ان کو کہا تھا کہ 3 خدا مانو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، یا اللہ، جب تک میں ان میں تھا اس وقت تک تو میں نے انہیں کوئی ایسی بات نہیں کی سوائے یہ کہ میں نے ان کو کہا کہ ایک اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ باقی آگے عیسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، یا اللہ، دلوں کے راز تو آپ جانتے ہیں، وہ کچھ جانتے ہیں جو ہم بھی نہیں جانتے، یا اللہ آپ ہی کو پتہ ہے، جب تک میں ان میں رہا میں نے ان کو نہیں کہا، میرے جانے کے بعد آپ ہی نگران ہیں، آپ ہی جاننے والے ہیں، اگر انہوں نے میرے جانے کے بعد اس طرح کی عقیدے بنا لیے ہیں، یا اللہ میں تو بری و ذمہ ہوں۔ آگے کیا فرمایا، ان تعذبہم فإنہم عبادک، فرمایا عرض کرنے لگے، یا اللہ، ان تعذبہم فإنہم عبادک، عرض کی، یا اللہ، وہ آپ کے بندے ہیں، اگر آپ ان کو عذاب دینا چاہیں۔ کیا مطلب، یا اللہ، اگر آپ اپنی مخلوق کو عذاب دینا چاہیں، آپ کے عذاب دینے پہ کوئی حائل نہیں ہو سکتا، کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ خود لوگ اندازہ لگائیں جو کہتے ہیں خدا کا پکڑا چھڑاوے نبی، خدا کا پکڑا چھڑاوے نبی، اور نبی کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ آیت دیکھو، ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات یہی آیت پڑھتے رہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تم اپنے بندوں کو عذاب دینا چاہو تو یا اللہ وہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر آپ ان کو معاف کرنا چاہو، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو اگر آپ معاف کر دیں تو آپ غالب اور دنا ہیں۔ کیا مطلب، یا اللہ میرے پاس میں کچھ نہیں، پر میں چاہتا ہوں کہ میری امت کی بخشش فرما دیجئے، میرے دل کی چاہت ہے۔ ساری رات، حتیٰ کہ فرمایا رکوع میں ہیں پھر بھی یہی پڑھ رہے ہیں، سجدے میں ہیں یہی پڑھ رہے ہیں، اور ساری رات پڑھتے پڑھتے ساری رات گزر گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا، میرے محبوب ان قریب ہم آپ کو راضی کریں گے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا، میرے محبوب آپ اپنی امت کے لیے اتنا ہی فکر مند ہو، اتنی دعائیں مانگ رہے ہو، میرے محبوب میں اللہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں تیری امت ایک شرک نہ کرے، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ ایک جگہ فرمایا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب ہم آپ کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ آیت سنی، آگے سے کیا فرمانے لگے، اِذَا لَا أَرْضَىٰ وَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، یا اللہ اس وقت تک میں نے بھی راضی نہیں ہونا جب تک میں نے ساری امت کی بخشش نہیں کرانی۔ امت کی بخشش ہوگی، لیکن جو مشرک ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش سے بھی اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ پہلی تو بات ہے مشرک کی سفارش حضور بھی نہیں کریں گے، تو اللہ پاک خود فرما رہے ہیں، میرے محبوب میں مشرک کی سفارش نہیں کروں گا۔
مشرک کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کے ساتھ اللہ کے غیر کو شریک کرے، چاہے کسی نبی کو شریک کرے، کسی ولی کو شریک کرے، یا خود حضرت علی کو شریک کرے۔ سجدہ اللہ کو کرنا ہے، ہم اللہ کے غیر کو کر رہے ہیں، مدد اللہ سے مانگنی ہے۔ اللہ کی شان ہے کہ کسی گاڑی کو دھکا بھی لگانا تو کہتے ہیں یا علی مدد، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان سے پوچھو کہ اب اللہ کدھر چلا گیا؟ اب اللہ سے مدد نہیں مانگ رہے، یا تیری مدد کرنے میں نعوذ باللہ اللہ اتنا کمزور ہے کہ ساتھ حضرت علی کو شامل کر رہا ہے۔ جیسے کچہری میں کوئی جھگڑا ہو نا، دیہاتوں کے اندر عورتیں اپنے بیٹے کو کیا کہتی ہیں؟ اللہ تے رسول تے پینتن پاک تیری مدد کرے، یعنی اللہ بھی تیری گڈی نو دھکا لاوے، نال رسول بھی لاوے، نال پینتن پاک بھی لاوے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یعنی اللہ کی طاقت اتنی کمزور ہے، دوسروں کو ساتھ شامل کر رہا ہے۔ انسان خود سوچتا نہیں ہے، حالانکہ اللہ پاک خود فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدہ، اے میرے بندے میں تیرے لیے کافی نہیں ہوں۔ جب تو پیدا نہیں ہوا تھا اس وقت میں تھا، جب تو ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت میں تھا، جب تو باہر آیا ہے اب تو نے اور بنا لی ہے۔ میرے بھائیوں خود سوچنا چاہیے۔ ایک حدیث سنا دیتا ہوں، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر انسان کا قدم محشر کے میدان میں جم جائے گا، 5 سوال ہوں گے۔ جب تک ان 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا اس وقت تک اس کا پاؤں جنبش نہیں کرے گا، حرکت نہیں کرے گا۔ کیا کیا سوال ہوگا؟ فرمایا لا تزال قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن 5 عن عمرہ وفیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ وعن مالہ من این اکتسبہ وَأَيْنَ أَنفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ بِمَا عَلِمَ۔ فرمایا ابن آدم کا پاؤں نہیں حرکت کر سکے گا قیامت کے دن جب تک ان 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا۔ فرمایا پہلا سوال کیا تھا؟ عن عمرہ فیما افناہ، ہم نے تجھے زندگی دی تھی اس کو کس کاموں میں خرچ کر کے آیا ہے۔ دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلاہ، اپنی جوانی کو کس مشاغل میں خرچ کیا ہے۔ تیسرا سوال وعن مالہ من این اکتسب، مال کس طریقے سے کمایا ہے۔ چوتھا سوال وَأَيْنَ أَنفَقَ، کس طریقے پر خرچ کیا ہے، کمایا کیسے ہے، خرچ کیسے کیا ہے۔ پانچواں سوال وَمَاذَا عَمِلَ بِمَا عَلِمَ، فرمایا کتنے علم پر عمل کیا ہے، جو تیرے پاس علم ہے تو نے اس پر عمل کیا ہے کہ نہیں کیا۔ ضروری یہ نہیں کہ علم کا آ جانا وہ بڑا معتبر ہے، فرمایا نہیں، معتبر وہ ہے اللہ کے ہاں جو علم کے اوپر عمل بھی کرے۔ جس کے پاس اتنا علم ہو لیکن عمل نہ کرے، اس کی مثال اللہ نے قرآن میں دی ہے۔ فرمایا اس کی مثال تو ایسے ہی ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا۔ پہلی قوموں کے جو علماء تھے ان میں کچھ ایسے تھے جن کے پاس علم اتنا تھا کہ ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا لیکن عمل نہیں کرتے تھے۔ فرمایا ان کی علم کی مثال تو ایسے ہے جیسے گدھے کے اوپر کتابیں رکھی گئی ہیں۔ گدھے کو کیا پتہ میرے اوپر کون سا علم ہے، اگر پتہ ہوتا تو عمل کر لیتا۔ آج کے کتنے علماء ہیں
پڑھائیوں میں اتنے تیز ہیں، سند حاصل کرتے ہیں، اول پوزیشنیں حاصل کرتے ہیں، لیکن نماز کے قریب نہیں جانا، سود کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ہاں جی، اور لوگوں کے لیے وہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں فلاں قاری صاحب، فلاں مولوی صاحب، اس نے سود کا کاروبار کیا، اس کو نہیں پتہ۔ اچھا پھر کیا کہتے ہیں، اگر اس کی بخشش ہو گئی ہماری بھی ہو جائے گی۔ یار ادھر تم عقل دوڑاتے ہو، انسان کو حجت بناتے ہو، ادھر نہیں دیکھتے کبھی بھول کر آپ نے ناک میں لقمہ ڈالا ہے؟ ادھر تو بڑی سمجھ ہے۔ کبھی بھول کر کسی اپنے بیٹے کی بجائے کسی اور کو پیسے دیے؟ کبھی بھول کر اپنے گھر کی بجائے کسی اور گھر میں داخل ہوئے ہو؟ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے، میرے بیان کے اندر باتیں کچھ شدت والی تو ہوتی ہیں، سخت باتیں ہوتی ہیں، لیکن ہوتی فائدے مند ہیں۔ سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے۔ انسان تنہائی میں بیٹھ کر یہ باتیں سوچے کہ اللہ پاک ہمیں شرک والی بیماری سے بچا لے۔ اللہ ہمیں مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرمائے۔